محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل فرش مجلس کا جس نے بچھا رکھا فرش مجلس کا جس نے بچھا رکھا اس نے جنت میں بنا رکھا ہے اس نے جنت میں بنا رکھا ہے انتقام شہدی لینے کی رکھا ہے فرش مجلس کا
زمانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے ہمارے
چھوٹا سا قید خانہ ملا عزیز و آج درود پڑھو رحم اللہ مغفر الفاتحہ برائے صحت و سلامتی کل مومنین و مومنات بلند تر صلوات سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا بھائی کے سر کو کیا زینب مستر نے کا گرفتار سلاسل جو زمانے کا اٹھا تعظیم کو لے کر شہ مظلوم کا تشت حلقے میں لیے کشتہ غم رونے لگ سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے سر شبیر کو دیکھا تو حرم رونے سب نے ماتم کیا مل کر ہوئی مجلس پر چوب کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے دکھ اٹھائے بہت تم سے بچھڑ کر بھئی اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے اپنی آغوش میں سر بالی سکینہ نے رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے ارے سر شبیر کی آنکھوں سے روا تھے سر شبیر کی آنکھوں سے روا تھے حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ چھوڑ کر ہم کو گئے آپ کہاں ہیں آپ کے بعد ستم ٹوٹے ہم پر کیا میرے رخسار پہ جو نیل آیا ہے یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں باپ یہ میرے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں آپ میدان کو سدھارے تو بڑا ظلم آگ خیموں میں لگی جل گیا تھاماسا
پر سکینہ نائلی اپنی جگہ سے ارے جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری ارے جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری ارے چل بسی شام کے زندہ میں دلارے بچ جا ملی باپ سے وہ باپ کی پیاری بچ ارے چل بسی شام کے زندہ میں دلارے بچی صد شبی کا سکینہ اور ظفر کی سکینہ اور ظفر کی مصیبت ایک جیسی ہے ٹوٹی پسلیاں
سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران نصیب الشہداء، ہماری اس خمسہ مجالس کا عنوان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت امام زمان علیہ السلام ہے. ہم اس خمسہ میں اور ان مجالس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خود سنت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم سنت سے کب اور کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور سنت کا امام کی معرفت سے کیا ربط ہے آپس میں. اس کے جو سنت ہے اس پر تاریخ میں یہ کن ادوار سے گزری اور اس کی تاریخی اور مکتبی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے. یہ اللہ کی معرفت انسان کی حیات کا مقصد ہے. اگر وہ حاصل نہ ہو تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہر چیز کا ایسے ہی ہے. اگر
جو چیز بھی جس مقصد کے لیے بنے، اگر وہ اس مقصد کو پورا نہ کرتی ہو تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ کان ہوں مگر سنتے نہ ہو تو پھر ان کانوں کا میں کیا کروں گا؟ اس کا ہونا نہ ہونا برابر، کیونکہ مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ وہاں مجھے کوفت ہوتی ہے، کیونکہ سب لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور میں بہروں کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میرے پاس چیز ہے وہ بے مقصد ہے، اور جو بے مقصد چیز ہو وہ جہاں فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ انسان کے رنجیدہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ہاتھ، میرے ہاتھ چیزوں کو اٹھانے کے لیے ہیں، حمل کرنے کے لیے ہیں، کاموں کے لیے ہیں۔ اگر یہ کام نہ کرے، یہ چیزوں کو اٹھاتے نہ ہوں اور مجھے یہ اٹھانا پڑتا ہو تو پھر ان کا ہونا نہ ہونا برابر۔ ہر چیز ایسی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ میں اللہ سے معرفت کے حصول کے لیے کتنا کوشاں ہوں، یہ میری روزانہ کی تلاش کتنی ہے، میں اس سلسلے میں وہ کیا کام انجام دیتا ہوں کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اس کی معرفت حاصل کروں۔ یہ ہر آدمی خود اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، نہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری کوششیں کرتا ہوں جن سے میں آشنا نہ ہوں، لیکن ہم خود اپنے اندر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری روز بروز اللہ سے معرفت بڑھ رہی ہے یا رکی ہوئی ہے۔ اگر معرفت میں اضافہ ہے، اگر اللہ سے قربت کا احساس ہے تو پھر ہمارا جینا سود مند ہے، ورنہ تو جینا اور مرنا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ میں زمین کے اندر ہوں یا زمین کے باہر ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے یہ کہا کہ اگر یہ ہاتھ کام نہ کرے تو پھر یہ وزن ہے جو اٹھایا ہوا ہے میں نے۔ یہ انسان بھی جو اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، یہ زمین پہ وہ وزن ہے جسے زمین نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ملتوں پہ وزن ہے، یہ لوگ، یہ ناکارہ ہیں یہ لوگ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے حصے اگر ناکارہ ہوں، فالج کے لوگ جلدی کیوں مر جاتے ہیں؟ جن پہ فالج کا اثر ہوتا ہے، چاہے پورے بدن پہ نہ بھی ہو، اس لیے کہ جب آدھے جسم پہ فالج ہوتا ہے تو خون جو ہے، دوران خون، وہ صحیح پورے جسم میں حرکت یہ روکتے ہیں اسے۔ یہ جو فالج زدہ ہے حصہ، یہ اس خون کی گردش کو روکتا ہے اور باقی حصے بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ملتوں میں اسی طرح سے ہیں۔ وہ جو ملت کا انقلاب ہے، وہ جو ملت کا ارتقاء ہے، ملت کی پیش رفت ہے، اگر میرا ملک ترقی نہیں کرتا تو کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے لوگ فالج زدہ ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فالج زدہ ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ ملک کو ارتقاء ہونے نہیں دیتے، بالکل جیسے جسم۔ نہ فقط یہ کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بلکہ یہ نقصان دہ ہیں۔ اگر یہ ہاتھ ناکارہ ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ اسے کٹوائیں
اور میں نہ کٹواؤں اور پھر یہ بھی فاسد ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہاتھ ہے، یہ تو ہاتھ نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں کیونکہ میں یہ کام کر سکتا تھا لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا اور اسے بھی مبتلا کر دیا۔ اگر ملک کے اندر مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ کچھ لوگ آلودہ ہیں، کچھ لوگ ملتوں کے لیے نقصان دہ ہیں اور میں پھر بھی انہیں باقی رکھوں تو یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے اور میں باقی لوگوں کی بھی موت کا سبب ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ وہ ملتوں کو فاسد کر دیں۔ لہذا اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے، یہ نظام الہی ہے، ہر ایک سے باز پوش ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب ابتدائی ہوتی ہے بیماری تو توجہ نہیں دیتی، یعنی 8 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے مرض کا پتہ چلے اور آپ اسے ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیں۔ آپ نے توجہ کیوں نہیں دی؟ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کافی دن سے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ السر ہو گیا، تو پہلے توجہ دینی تھی۔ اب وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ پھر کیا ہے؟ السر ہے، اور السر جو ہے چھوٹا بھائی ہے کینسر کا، اور کینسر تو چھوڑتا نہیں ہے، پھر انسان موت کے گھاٹ۔ کچھ لوگ بھی ملت میں السر ہی کی طرح ہیں، جیسے ہی اذیت کی تھی ملت کو تو مجھے آمادہ ہو جانا چاہیے تھا، مجھے ان کا علاج کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم نے علاج نہیں کیا تو وہ السر بن گئے، پھر السر کے بعد کینسر میں تبدیل ہو گئے، اب پھر پوری ملت کو فنا کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور ذمہ دار وہ نہیں ہوتا، السر ذمہ دار نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں کہ وہ السر کینسر میں بدلا کیسے، کیونکہ میں نے توجہ نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا تم سب کی مثال جسم کی سی ہے، ایک جسم کس طرح سے ہے، تم آپس میں سب ایک جسم کی مانند ہو۔ یعنی اگر یہ ہاتھ اذیت میں ہے تو اس ہاتھ کو خاموش بیٹھنا چاہیے، اس زبان کو خاموش ہو جانا چاہیے، یعنی ڈاکٹر کو نہ بتائے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تکلیف کے لیے پیروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ چل کے جائیں، یہ ذمہ داری ہے کہ پیر حرکت کریں تاکہ اس کی تکلیف دور ہو، کیونکہ میں سب ایک ہی باڈی کا حصہ ہوں۔ مسلمان تو سب اس طرح سے ہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ تم سب ایک باڈی ہو۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میرے ایک بھائی کو اذیت ہوئی اور میں تماشا دیکھوں، مگر کبھی اس ہاتھ نے تماشا دیکھا ہے اس کا؟ یعنی آپ میرا یہ جب ہاتھ موڑیں گے تو یہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ یہ کیوں خاموش نہیں بیٹھتا؟ کہ اس لیے کہ میں حصہ ہوں اس کا، اسی باڈی کا میں بھی حصہ ہوں جس کا یہ ہاتھ حصہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ یہ خاموش بیٹھے؟ نہیں، یہ آپ کا ہاتھ موڑ دے گا، یہ اس کا ہاتھ موڑ دے گا جو اس کا ہاتھ موڑے گا۔ توجہ کی؟ اور اگر یہ ہاتھ توجہ کرے تماشا ہی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے فالج ہو گیا ہے۔ بس ملت میں جو لوگ مسلمان ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملتیں فالج زدہ ہو گئی ہیں، یہ مریض ہیں ملتیں، ان کے علاج کی ضرورت ہے۔ اور یہ انہیں کس طرح سے فالج ہوا؟ اس لیے کہ میں نے توجہ دی، کیونکہ فالج جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ آئے، ان میں سے ایک آدھی چیز بتا رہے، آپ تھکے ہوئے تھے آفس سے آئے اور آنے کے بعد آپ سیدھے حمام میں چلے گئے اور نہا لیے، ایک جو ہے فالج اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس طرح سے فالج ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے، یہ دماغ کا اثر ہوتا ہے کہ انسان بچ نہیں سکتا، پاگل ہو جاتا ہے، پاگل بھی ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ اس والے کام سے پرہیز کریں۔ تو یہ آپ کو کس کو احتیاط کرنی تھی؟ ہے پڑوسیوں کو بھی کرنی تھی، یہ خود مجھے کرنی تھی احتیاط۔ بالکل اسی طرح سے، یعنی ملتیں فالج نہیں ہونی چاہیے، فالج زدہ ملت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ کرے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں
اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کریں، ملتیں ارتقاء کے لیے بنی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے، تاکہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ تک پہنچے، اور اگر یہ نہ پہنچے تو پھر ان کا ہونا نہ ہونا بڑا۔ اللہ نے انسانوں کو اپنے تک پہنچنے کے لیے کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے سے آیا، آپ کو میں نہیں ملوں گا، آپ وسیلوں کے ذریعے سے داخل۔ دیکھیں قانون جو ہے وسیلے کا بنایا ہے اس نے، آپ کو ڈائریکٹ شفا نہیں ہوگی، آپ دوا سے سہارا لیں، آپ دعا سے سہارا لیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت اس سے لینی ہے، وسیلے ہیں، اللہ تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے آپ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس نے کہا وسیلوں سے اللہ تک آپ آئیں۔ اگر مجھے وسیلوں کی شناخت نہ ہو تو پھر میں وسیلوں سے وابستہ کیسے ہوں گا؟ کیونکہ اللہ بغیر وسیلوں کے نہیں ملتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر میں ہوں مریض، نہ مجھے ڈاکٹر کا پتہ ہو اور نہ مجھے یہ پتہ ہو کہ جو ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی ہے یہ ملتی کہاں ہے، تو پھر میں بچوں گا یا مریض ہی رہوں گا؟ میں مریض ہی رہوں گا، اور جب دوا وقت پہ نہیں ملے گی تو پھر شاید انتقال بھی ہو جائے۔ توجہ کیا آپ نے؟ مرض بڑھ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ وسیلہ مجھے پتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اگر میں اس سے وابستہ نہ ہوا، جہاں وسیلے آپ کو اللہ تک لے جاتے ہیں وہاں یہ وسیلے اللہ نے بہت زیادہ قوی بنائے ہیں، اور آپ کو بھی کہا ہے توجہ کریں، تمسک کریں، وسیلوں سے تمسک ضروری ہے۔ ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ تمسک، واتصم کہا ہے قرآن نے، واتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو پکڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ نکل نہ پائے۔ جو کیا آپ نے، یہ مضبوطی کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ آپ مضبوطی سے پکڑیں گے۔ جب مضبوطی سے پکڑیں گے تو گریں گے نہیں، اسی لیے کہا کہ مضبوطی سے پکڑیں۔ تمسک اور اعتصام کیا چیز ہے؟ وسیلوں سے وابستہ ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ تمسک بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلوں کی شناخت بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ توجہ کریں، اللہ نے جو اتنے سارے وسیلے بنائے ان میں سے ایک وسیلہ اللہ کا فطرت انسانی ہے۔ یہ فطرت ہے۔ فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت ایک اندرونی آواز ہے، اندرونی آواز ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ تک لے جانے کا۔ یعنی میرے اندر کوئی ہے، ایک آواز ہے جو مجھے یہ کہتی ہے کہ تیرا کوئی خالق ہے، اور یہ آواز مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، تجھے کوئی مسلسل عطا کر رہا ہے، تجھے کوئی مسلسل نعمتیں دے رہا ہے، اور تجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور تجھے اسے پہچاننا چاہیے۔ یہ میرے ایک اندرونی آواز ہے، یہ آپ توجہ کریں، جو مجھے اندر آواز ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کو کوئی مسلسل گفٹ دے، آپ جب گھر پہنچے تو کوئی گفٹ دے کے چلا جائے تو آپ اپنی اہلیہ سے، گھر والوں سے پوچھیں کہ بھئی یہ کس نے دیا، تو یہ کس نے دیا والی آواز کہاں سے آئی؟ یہ آپ نے لے کے رکھا کیوں نہیں ہے؟ کہ نہیں، فطرت آپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ فطرت یہ سکھاتی ہے کہ آپ اسے جانیں کہ یہ دیا کس نے ہے، تاکہ آپ اسے پہچانے بھی اور اس کا تھینک یو بھی کریں، شکریہ بھی اس کا ادا کریں۔ یہ میری فطرت ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آواز اندرونی ہے، اسے فطرت کہتے ہیں۔ اگر یہ نور خاموش ہو جائے، نور فطرت کہتے ہیں، اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔
یہ جو میرے اندرونی آواز ہے یہ خاموش بھی ہو جاتی ہے، یہ گرد آلود بھی ہو جاتی ہے، مجھے یہ آواز گرد آلود نہیں ہونے دینا، یعنی اسے اس نور کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ نور خاموش ہو جائے تو میں کبھی بھی اپنے احسان کرنے والوں کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ آپ توجہ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنے والدین سے لڑتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے محسنوں سے لڑتے ہیں۔ وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نور فطرت خاموش ہو گیا ہے۔ جہاں نور فطرت خاموش ہو جائے وہاں انسان اپنے محسنوں کو بھلا دیتا ہے، یعنی انسان ترقی نہیں کر سکتا، معاشرتی زندگی ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں۔ اور کیونکہ مجھے یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی، اب میں کیوں اپنے والد کا شاکر نہ ہو سکا، اب کیوں میں اپنے محسنوں کا شاکر نہ ہو سکا، اب کیوں میں اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان نہ کر سکا، کیونکہ مجھے یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی کہ یہ سارے کام اس نور کی وجہ سے ہوتے ہیں جو میرے اندر موجود ہے، اور مجھے ان کی حفاظت کرنی تھی۔ یعنی مجھے بچے کے ساتھ، میں اگر ولی ہوں، میں اگر والد ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ایک فطرت رکھتا ہے۔ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے ولایت کے قانون پتہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں اپنا ایک ولی مانتا ہوں اور مثلاً میرے ولی مولا علی ہیں، مثلاً نہیں، حقیقت بھی ایسی ہے، میرے مولا ولی وہی ہے، ان کے علاوہ کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ تو اگر ولی کو میرے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو وہ مجھے ارتقا نہیں دے سکا۔ میں نے مولا علی کو ولی مانا ہی اس لیے ہے کہ وہ میرے بارے میں بھی جانتے ہیں، میرے بابا کو بھی جانتے ہیں، میرے دادا کو بھی جانتے ہیں، اور صرف مجھے نہیں جانتے، قیامت تک جتنی نسلیں آنے والی ہیں سب کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے اسی لیے تو انتخاب کیا ہے ان کا کہ وہ ہر چیز پتہ ہے انہیں۔ تو آپ کو خود پتہ ہے آپ جس کے ولی ہیں؟ آپ نے دوسروں کو سیٹ سے کیوں ہٹایا؟ آپ انہیں اپنا مولا کیوں نہیں مانتے؟ آپ انہیں اپنا ولی کیوں نہیں مانتے؟ کہ اس لیے کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دو مسئلے پوچھو تو کہتے میں گھر سے پوچھ کے آؤں۔ تو ہم ایسوں کو ولی نہیں بناتے جنہیں کچھ پتہ، آپ نے توجہ کی، بلکہ ہم تو اسے ولی بناتے ہیں جو آغوش پیغمبر میں آ کر ہی کہے کہ سلونی سلونی، جو میرے سوال سے پہلے میرا جواب دے، جسے میرا سوال پڑھنے کی ضرورت، ایسے کوئی بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب ولایت کے کچھ شرائط ہے یا نہیں ہے، یا ہر ایک کو بس ولی بنا دو؟ تو میں بھی تو کسی کا ولی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں ولی نہیں ہوں کسی کا۔ تو اگر اس نے مجھے، توجہ کریں، اگر ہم نے کسی کو ولایت سے ہٹا دیا اسی وجہ سے کہ وہ میرے بارے میں جانتا کچھ نہیں ہے، تو جب جانتا نہیں ہے تو پھر میرا مولا کیسا، میرا ولی کیسا؟ لہٰذا ہم نے کہا آپ ہٹ جائیے، کہ میں تو عمر کا بہت ہوں، کہا یہاں عمر نہیں چلتی، یہاں علم چلتا ہے۔ ہم نے کبھی عمر کو مانا ہے؟ وہ عمر کو ہم نے کبھی نہیں مانا، ہم نے معیار کو مانا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ وہ معیار جو ولایت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ عمر سے کچھ نہیں ہوتا، آپ جتنے بھی بڑے ہوں گے۔ وہ میں بھی تو کسی کا ولی ہوں، میں اپنے بچے کا ولی نہیں ہوں، تو میں اسے پہچانتا ہوں کہ یہ اللہ سے کیسے ملے گا۔ علی جانتے ہیں مجھے کہ میں اللہ سے کیسے ملوں گا، جبھی تو مجھے وہاں پہنچائیں گے۔ تو مجھے میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے اپنے بچے کے لیے کہ مجھے اسے علی تک پہنچانا ہے، مجھے اسے کہاں پہنچانا ہے؟ علی تک۔ اچھا، نہ میں اسے جانتا نہ علی کو جانتا۔ آپ توجہ کریں، یعنی میں نے صرف علی کو اس وجہ سے نہیں لیا کہ وہ مجھے بہت اچھا جانتے، نہیں، علی میں ایک خوبی نہیں ہے، یعنی علی کو اگر میں نے اپنا مولا بنایا ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ مجھے بہت اچھا جانتے ہیں، میرے دادا کو بہت اچھا جانتے ہیں، میرے پردادا کو بہت اچھا جانتے ہیں، میرے بچوں کو بہت اچھا جانتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ مجھے بھی جانتے ہیں اور جس سے ملا رہے ہیں اسے بھی پہچانتے
اسی وجہ سے دیکھیں آپ نے جو انہوں نے بات کی بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں سلونی قبل تفقدونی، پوچھ لیں آپ جو چاہے پوچھنا، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جا رہا ہوں، یعنی میں تمہیں وہاں لے جانے آیا ہوں، میں وہاں کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، تمہیں وہاں لے جانے آیا ہوں۔ وہی آدمی جو ہے وہ ذات ہی لے جا سکتی ہے۔ تو اگر مجھے وسیلوں کا پتہ نہ ہو، مجھے اس فطرت کا پتہ نہ ہو، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر بہت کوئی دقت کریں، کوئی فلسفیانہ بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ایسا ہے نہیں۔ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ یہ صاحب کون ہے تو میں ان کا تعارف کیسے کروں گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں تعارف نہیں کرا سکتا، تو میں کم از کم پہلے خود تو عارف علی بنوں تاکہ اپنے بچوں کو عارف علی بنا سکوں۔ اور مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے کسی کے، توجہ کریں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو عارف رسول بناؤں، میں لوگوں کو عارف خدا بناؤں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عارف علی بنا دیں۔ عرفان علی انسان کو عرفان رسول بھی عطا کرتا ہے، انسان توحید بھی عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی آپ ایک کام کر لیں ہم میں، پھر ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اگر مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ وسیلہ کیا ہے جو انسان کو اللہ تک لے کے جاتا ہے، تو نہ میں اس وسیلے کو صحیح پہچان سکتا ہوں، نہ اس کی صحیح حفاظت کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں اس کی حفاظت نہ کروں تو وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کہ مجھے اس کے دشمن کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ توجہ کریں، اسی لیے آپ دیکھیں انشاءاللہ کبھی پھر بات کریں گے، اس لیے اللہ نے جہاں تولا رکھا وہاں تبرہ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو چیزوں سے دوری بھی کرنی ہے، یعنی صرف ادھر رخ نہیں رکھنا، بلکہ یہ بھی چوکس رہنا ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے آگے سے رکاوٹ تو نہیں ہے، اگر رکاوٹ ہے تو اسے دور کرنا ہے۔ ترقی ہوتی چلی ہے، مجاہد کہتے ہی اسے جو صرف آگے نہ بڑھ رہا ہو بلکہ دشمن پہ بھی چاہو تک نظر رکھے کہ جو بھی رکاوٹ ہوگی جبھی تو آپ آگے بڑھیں گے، رکاوٹوں کو کاٹ کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں اللہ تک جانا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو وسیلہ عطا کیا ہے وہ ہے فطرت، جو انسان کی اندرونی آواز ہے، بس یہ خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے اور میں اپنے محسنوں کو بھلا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نور فطرت خاموش ہو گئی ہے۔ لیکن بس اس کا کام اتنا ہی ہے، توجہ کریں، یہ جو فطرت ہے انسان کے اندر یہ کتنا آشنا کرتی ہے، یہ اتنا آشنا کرتی ہے آپ کے محسنوں سے کہ اگر یہ ہے اور دیا ہے تو کوئی ہے جس نے دیا ہے۔ توجہ کریں، بس یہ اتنا آشنا کرتی ہے، یہ نہیں بتاتی فطرت کہ وہ فرد کون ہے، وہ ذات کون ہے، یہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ کوئی ہے۔ یہ نہیں بتاتی فطرت کہ وہ کون ہے، یہ نہیں بتاتی، بس ایک ہر وسیلے کے، توجہ کریں، ایک اختیارات ہیں، ایک حدود ہے، وہ وہاں تک لے جاتی ہے، پھر آپ کو خود آنا پڑتا ہے۔ ابھی جیسے آپ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے بائک پہ آئے، تو اب بائک پہ یہاں تک تو نہیں آئے، یہاں تک تو بائک پہ نہیں آئے نا، آپ اپنے گھر سے چلے تو بائک کی ضرورت پڑی، کوئی بات نہیں کیونکہ دور رہتے ہیں، اس میں سوار ہو گئے، لیکن جب امام بارگاہ پہ پہنچ گئے تو پھر تو بائک سے یہاں پہ نہیں آئے، پھر کہاں سے آئے؟ اپنے قدموں پہ چل کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منزل بدلتی ہے وسیلہ بدل، وسیلے بدل جاتے ہیں، فطرت کی ایک حد ہے بس، اس کے بعد وہ وسیلہ آگے بڑھے جو خدا سے مل کے آیا ہو۔ توجہ کریں، یعنی فطرت کی حدود بھی وہاں نہیں ہے، اور مجھے جانا کہاں ہے؟ خدا تک، اور فطرت سے مجھے یہ بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو تجھے نعمتیں دے رہا ہے، کوئی ہے جو تجھ پہ احسان کر رہا ہے، کوئی ہے جس کا تجھے شکریہ ادا کرنا ہے، بس یہ بتاتی ہے، یہ نہیں بتاتی کہ وہ کون ہے۔ توجہ کریں، وسیلہ یہ، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے وسیلے پیدا کیے ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت ایک حد تک ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد فطرت وہ وسیلہ نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دے، بس اس حد تک لاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا وسیلہ، ابھی ہم فطرت کے ان چیزوں پہ بات کریں گے آپ کے لیے کہ جو فطرت کو ڈیمیج کرتی ہیں،
نقصان پہنچا دیتی ہیں اور پھر فطرت کا نور خاموش ہو جاتا ہے. یہ ذمہ داری ہے میرے بچے کی کہ ان چیزوں سے مجھے بچوں کو بچانا ہے. اگر نہیں بچائے اور پھر اس نے مجھے نکال دیا تو قصور اس کا. آپ نے توجہ کی ہے؟ بالکل اسی طرح سے جب میں یہ ہاتھ پہ ہوا تھا تو میں نے کیوں نہیں روکا تاکہ یہ ہاتھ واصل نہ ہو, تو قصور اس کا نہیں ہے, قصور میرا ہے. توجہ کی آپ نے؟ میں نے اپنے بچے کی فطرت کو ان آلودگیوں سے بچایا ہی نہیں جو نور فطرت کو خاموش کرتے ہیں اور محسنوں کو بھولنے نہیں دیتے, تو پھر یہ بڑا ہو کے مجھے نکالتا ہے. یہ انتظام توجہ کریں, یہ خود میں نے ہی اس کا انتظام کیا ہے. یعنی گویا یہ بچہ مجھے نہیں نکال رہا, یہ میں ہی اپنے آپ کو اس گھر سے نکال رہا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے بچے کے اندر وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ یہ مجبور ہے بیچارہ اندرونی طور پر کہ مجھے گھر سے نکالے, کیونکہ جس طرح سے نور خدا اسے گھر میں بیٹھنے دیتا ہی نہیں تھا اور تلاش خدا میں رکھتا تھا, اسی طرح سے نور خدا کی خاموشی اسے مجھے نکالنے پہ مجبور کر رہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمانے میں یزید ہو اور وہ حسین کو قتل نہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. یزید کا کام ہے. پھر آپ کہیں کہ جی یہ یزید امام حسین کو قتل کیوں کر رہا ہے؟ تو یزید کا کام ہے یہ کہ جہاں پہ بھی حسینیت ملے اسے مار دیں, اسے رہنے نہ دیں. یہ ذمہ داری میری تھی کہ میں نے یزید کو پیدا ہونے کیوں دیا. مجھے یزید کو پیدا ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تاکہ پھر کوئی حسینیت کا دشمن. مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے مشکل کہ یہ یزید نے یوں کیوں کر دیا. یزید کا کام یہی ہے, یزیدیوں کا کام یہی ہے. میں یہی کہتا رہتا ہوں جی انہوں نے فلاں بینک کو لوٹ لیا, انہوں نے فلاں ملک کو کھا لیا. ان کا کام ہی کھانا ہے. آپ نے انہیں پیدا ہی کیوں کیا ہے, آپ انہیں لے کے ہی کیوں آئے ہیں, آپ نے انہیں بنایا ہی کیوں ہے. ان کا تو کام ہی لوٹنا تھا. یعنی لٹیروں کو آپ حاکم بنا کے یہ سوچیں کہ یہ ملک کو کیوں لوٹ رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. لٹیروں کا تو کام ہی. آپ نے شاید وہ اردو کی ایک مثال سنی ہوگی کہ آپ نے دودھ پہ بلی کو پہرے دار بٹھا دیا, پھر کہہ رہے ہیں کہ سنی والی مثال ہے, ہمارے یہاں پہلے دی جاتی تھی کہ آپ جو ہیں وہ دودھ کے اوپر بلی سے کہیں حفاظت کر. بلی حفاظت کر ہی نہیں سکتی اس کی, وہ اس کی دشمن ہے, وہ اس کو پی جائے گی. تو اگر میں چور سے کہوں کہ جی آپ جو ہے چوکیدار بن جائے, چور کو چوکیدار, تو اس میں قصور چور کا ہے, وہ تو خوشی سے بنے گا. توجہ کی؟ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے چور کو چوکیدار بنا دیا ہے. یعنی تشخیص نہیں دی محافظ میں اور چور میں. محافظ کو آپ نے چوکیدار بنانا تھا, ہم نے کس کو بنا دیا؟ چوروں کو بنا دیا. پھر جب ملک لٹ گیا تو اب ہم احتجاج کر رہے ہیں, جب ملک لٹ گیا تو اب پھر ہم پریشان ہو رہے ہیں. تو پریشانی پہلے سے یہ کام نہیں کرنا تھا. توجہ کریں, یعنی وہی امام بھی یہی فرماتے رہے ہمیشہ کہ تم اتنا کیوں کرتے ہو, یہ نعمتوں کا کیا ہے. یعنی آپ نے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا, آپ نے نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دیا, تو پھر اللہ نے عذاب یہ مبتلا کیا کہ ایسے ظالم لوگوں پہ آپ نے مسلط کیا کہ پھر وہ نہ چھوٹے کو دیکھتے ہیں, نہ بڑوں کو دیکھتے ہیں, نہ خاتون کو دیکھتے ہیں, نہ غریب کو دیکھتے ہیں, نہ امیر کو دیکھتے ہیں, وہ سب پہ ظلم. اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, ابھی ہم بات کریں گے. توجہ کریں, اس لیے قرآن نے کہا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو فطرت ایک تو یہ کہ وسیلوں کی شناخت بہت ضروری ہے. اسی طرح سے پہلے ہم اس پہ بات کریں. ایک وسیلہ اللہ نے فطرت کو بنایا, ایک وسیلہ اللہ نے عقل کو بنایا. عقل انسان بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا، ان کو کوئی منظم کرنے والا ہے، لیکن عقل یہ نہیں بتاتی کہ وہ کون ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس عقل بھی وہ نہیں بتاتی کہ وہ کون ہے، عقل کی حدود نہیں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو میں عقل سے وابستہ ہو گیا تو عقل تو بتاتی نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ عقل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ دکھاتی ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، تو یہ عقل تو نہیں دیکھتی کہ سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ تو نہیں پتا، عقل تو نہیں دیکھتی ہے۔ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ آپ کی آنکھیں۔ پہلے آنکھ تصویر کھینچتی ہے، پھر عقل کو دیتی ہے۔ توجہ کریں، یعنی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی آپ کا کوئی بھی، عقل کی حدود نہیں ہے۔ یعنی جب تک آپ تصویر نہ کھینچیں، اور تصویر کون کھینچ سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھیں ہی نہ ہو، اس نے خوبصورتی کو دیکھا ہی نہ ہو، اس نے نظر کو دیکھا ہی نہ ہو، اس نے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھا ہی نہ ہو، اس نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا ہی نہ ہو، تو جب کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو عقل فیصلہ کیا کرے؟ کیونکہ عقل کا کام فیصلے دینا ہے۔ پہلے کوئی، توجہ کریں، آپ پہلے کوئی چیز سامنے لے کے تو آئیں، اس کے بعد ہی تو بات ہوگی، پھر فیصلہ کرے گی۔ جب چیز سامنے ہی نہیں آئی تو پھر فیصلہ کیسا؟ آپ اس سے کہیں گے جی یہ بڑا ہے یا وہ، میں پوچھوں کیا یہ بڑا ہے یا وہ، تو کیا یہ بڑا ہے وہ کوئی چیز تو بتائیں، لے کے آئیں، جبھی تو بتاؤں گا کہ یہ بڑا ہے یا وہ۔ اس کا مطلب توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو یہ ہے نا کہ یہ بڑا ہے یا وہ، یہ جو یہ بڑا ہے یا وہ، یہ آنکھ نہیں بتاتی، آنکھ دکھاتی ہے، عقل بتاتی ہے۔ جیسے بالکل آپ کی جو انگلیاں ہیں، یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، یہ جو یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ عقل بتاتی ہے۔ یہ پہلے انسان کی آنکھ تصویر کھینچتی ہے، تصویر کھینچ کے ذہن کو دیتی ہے، پھر عقل وہاں سے تجزیہ کرتی ہے، بتاتی ہے یہ چھوٹی ہے یہ۔ لیکن اگر اس کے پاس کوئی تصویر ہی نہ ہو، اب اس سے پوچھیں، ہاتھ اندر کر لیں، یہ چھوٹی ہے یا بڑی، کیا پتہ کون سی تصویر، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اچھا، یہ تصویر کے بغیر جواب نہیں دیتی، یعنی پہلے تصویر جائے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جسے آنکھ دیکھ، تو جب آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو عقل اس کے بارے میں فیصلہ کیا دے گی جسے دیکھا نہ ہو آنکھ نے؟ توجہ کی؟ یعنی سارے لوگ ابھی تک دنیا کے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم عقل سے اللہ تک پہنچے، کہ عقل سے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، اس لیے کہ عقل تو دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں فیصلہ دیتی ہے، اللہ دکھائی دیتا نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، تو جب دیکھ نہیں سکتی تو عقل اسے درک بھی نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل و خدا نے کہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہیں وہاں تک آنا ہے، اللہ تک جانا ہے تمہیں، تو تمہاری تو فطرت بھی، آپ توجہ کریں، وسیلہ ہے یہ بات نہیں یہ ہم نے کہ عقل وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ ہے، حد ہے بس اس کی، وہ آپ کو وہاں تک لے جائے گی۔ اب کیونکہ ہم نے ایک مثال دے دی ہے تو اب آپ سمجھتے چلے جائیں، بالکل اسی طرح سے اگر میں سمندر کی سیر کرنا چاہوں تو ہوائی جہاز میں تو نہیں کر سکتا میں۔ اگر میں سمندر کی سیر کرنا چاہوں تو میں ہوائی جہاز میں نہیں، اس کے الگ وسیلہ۔ ہاں، آپ ہوا میں سیر کرنا چاہیں، اگر سمندر میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہوائی جہاز نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ سے آپ کو کشتی چاہیے۔ توجہ ہے، بائک میں نہیں جا سکتے، اس میں گاڑی میں نہیں جا سکتے، آپ کی گاڑی جیسی بھی ہو، اپنا اپنا وسیلہ ہے، اپنی اپنی حدود ہے، عقل کی بھی ایک حد ہے، اور آپ کو جانا اللہ تک ہے، اور اللہ تک عقل جاتی۔ اب توجہ کریں، ہمارا جو موضوع ہے، ہم نے عرض کیا ہمارا موضوع سنت رسول اور معرفت امام ہے۔
توجہ کیا آپ نے؟ یعنی اللہ نے یہ کہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، آپ وسیلے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں. یعنی مجھے ابھی تک اللہ کی معرفت صحیح معنی میں حاصل کیوں نہ ہو سکی؟ ابھی ہم بہت سارے ولیوں کو سنتے ہیں. ابھی تازی بھی جو ہے وہ وفات گزری ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ صوفی شاعر تو تھے ہی وہ، لیکن صوفی یعنی ایک ایسی شخصیت جو اللہ کی ذات میں گم ہو. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جو 400 سال پہلے زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی، نہ وہ وسائل موجود ہیں، نہ وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک شخص معرفت میں اتنا آگے گزرا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ عارف خدا کہتے ہیں. اور بہت سارے ولی خدا جو ہیں عارف خدا ہیں. یہ عارف کیسے بنے اپنی زندگی کے اندر؟ یہ کس چیز سے وابستہ ہوئے؟ انہوں نے کن چیزوں کا مطالعہ کیا یا کس چیز سے وابستہ ہوئے؟ وہ ہنر کیا کیا ہے؟ میں 400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے اپنے اندر وہ عرفان پیدا نہ کر سکا جو 400 سال پہلے وہ عرفان پیدا کر کے چلا. اب توجہ کی وہ کیا چیز تھی جو میں نے نہیں کیا کام، ان عارفوں نے کیا. عزیزان محترم، ہم اسی طرح جانا چاہتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. جس طرح فطرت انسانی، اسی طرح سے عقل وسیلہ. عقل پہ بھی توجہ کریں، عقل ان چیزوں پہ بھی خداوند متعال نے کہا تبرہ کرو ان چیزوں سے جو عقل کو ضائع کر دے. اب آپ کو یہ بات پتہ ہے، انشاءاللہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے. بالکل اسی طرح سے شراب پینے کو منع کیا ہے، منع کیا. کیوں کیا ہے؟ کیا عقل کو ظاہر کرتی ہے. دیکھا، تبرہ کریں، آپ تبرہ کریں ان سے. یعنی جو بھی وسیلوں کا دشمن ہے اس سے کیا کرنا ہے؟ یہ قانون الہی ہے، یہ قانون الہی ہے. جو بھی اللہ کے وسیلوں کا مخالف ہو، جو بھی اللہ کے وسیلوں سے آپ کو وابستہ ہونے نہ دے، آپ کو ان سے کیا کرنا ہے؟ تبرہ کرنا ہے. اور ابھی ہم بتائیں گے کہ کن کن چیزیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو دشمن فطرت ہیں جن سے تبرہ کرنا ہے، اور جو دشمن عقل ہیں جن سے تبرہ کرنا ہے. میرے بچے کی عقل کو یہ پروان چڑھنے نہیں دیں گے اگر مجھے پتہ نہیں کہ مجھے ان سے تبرہ کرنا تھا، تاکہ عقل بچہ جو ہے پروان چڑھے. اور میں کون ہوں؟ ولی کی ذمہ داری ہے پڑھا لکھا ہو. جوہلا کو ولی نہیں بنایا اللہ نے. توجہ کی، یعنی میں اپنی جہالت کو خود ہی، میں اپنی ولایت کو خود ہی ختم کر لیتا ہوں. اللہ نے ہر انسان کو ولی بنایا. دیکھنا یہ کہ کون ہم میں سے اپنی ولایت کو باقی رکھتا ہے. ولیوں کے لیے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ولیوں کے لیے تقوی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو یہاں سے اٹھا کے اللہ سے ملا دیتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہم سب کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کا تسلسل. وہ انبیاء کا تسلسل. اور انبیاء کون ہیں؟ وہ انبیاء وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. یہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ بس ہماری بات یہاں پہ ختم ہو گئی، انشاءاللہ کل ہم مزید بات کریں گے. یہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر فطرت کی حدود ختم ہو جاتی ہے، یہ وہاں سے آپ کو سہارا دیتے ہیں. توجہ کی آپ نے؟ آپ کو وہاں سے سنبھالتے ہیں. توجہ کی؟ بالکل اسی طرح سے جیسے دروازے تک میں آ گیا، لیکن دروازے کے بعد پھر لوگ مجھے سہارا دے کے یہاں پہ لیا کہ کس طرح چلنا ہے آپ کو. توجہ کی؟ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ایسی باتیں کی طرف کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. انبیاء فطرت کے بعد کی بات ہے، توجہ کریں. یعنی فطرت کیا کرتی ہے؟ فطرت مجھے گھر سے نکال کے اٹھاتی ہے، فطرت مجھے کھڑا کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اٹھو، کوئی تیرا خدا ہے، کوئی تیرا، توجہ کریں، کوئی ذات ایسی ہے جس کا تجھے شکر کرنا ہے، کوئی ذات ایسی ہے جس کا تجھے احسان، توجہ کریں، احسان کا بدلہ چکانا ہے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے اندر. یہ میری فطرت کا کام ہے. میں اور اٹھ اور اس کی تلاش کر، اسے ڈھونڈ. اور جیسے ہی میں باہر نکلا، وہاں باہر سے انبیاء کا کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انبیاء گھر میں نہیں آتے. آپ نے توجہ کی؟ یعنی مجھے جو ذات گھر سے نکال کے باہر لے جائے اس کا نام ہے فطرت، اس کا نام ہے عقل. اور جو مجھے باہر سے خدا تک لے جائے اس
ہے نبی، اسے کہتے ہیں رہبر، اسے کہتے ہیں ہادی، یعنی ایک اندر بھی ہادی ہے اور ایک باہر بھی۔ اسی لیے آپ نے بس بات ختم کی، میں وہ آپ نے شعر سنا ہوگا علامہ اقبال کا، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسان، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا، جو کیا آپ نے، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہاں سے ہیں وہ، یہاں تک تو سب آ جاتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ نبوت شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ تمہارا ہاتھ تھام کے اور وہ تمہیں خدا تک سے ملا دیتے ہیں۔ اور اگر نبی اور ولی اگر خدا آشنا نہ ہو تو وہ آپ کو خدا تک نہیں لے جا سکتا۔ بس یہ جتنا بڑا ہوگا، ابھی ہم نے کہا حضرت لال شہباز قلندر ان کی ایک خط ہے، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ان کی ایک خط ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی ایک حد ہے، ہر سب کی اپنی اپنی حد ہے۔ آپ توجہ کریں، یہ سارے ولی ہیں اور بھی ہزاروں ولی ہیں، لیکن عقل انسان یہ کہتی ہے اور فطرت بھی یہی کہتی ہے میں کمال طلب ہوں، یعنی مجھے رکنا نہیں ہے، ایک کمال کے بعد دوسرے کمال پہ جانا ہے، دوسرے کمال کے بعد تیسرے کمال پہ جانا ہے، تیسرے کمال کے بعد چوتھے کمال پہ جانا ہے۔ اس لیے مجھے ولی سے وابستہ نہیں ہونا بلکہ ولیوں کے ولی سے وابستہ ہونا ہے، یعنی جہاں سلسلہ ولایت تمام ہوتا ہو مجھے وہاں ملنا ہے، کیونکہ وہ خدا سے جڑا ہوا ہے اور مجھے جانا ہی خدا تک۔ تو پھر میں ان سے کیوں ملوں؟ تاکہ تمہیں علی سے ملا دیں۔ آپ نے توجہ کی؟ یعنی ان سے ملنے کیوں کہا؟ اگر مجھے خدا سے ہی ملنا تھا تو پھر ان سے ملنے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ تمہیں علی سے ملاتے ہیں اور علی تمہیں خدا سے ملاتے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلوں کے ذریعے سے، اور انبیاء ان کے کام کیا ہیں اور انبیاء سے کس طرح سے تمسک کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ یعنی اگر میں انبیاء کے پاس ہوں، رسول اللہ کو میں نے دوست بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مل جاؤں گا، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، عاشق ہوں، میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ بہت سارے لوگ تھے کہ پیغمبر کا انتظار کرتے تھے کہ وہ آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، لیکن وہ کہاں پہنچے؟ یعنی بہت سارے لوگ پیغمبر کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، بہت سارے لوگ تھے پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، بہت سارے لوگ تھے پیغمبر کی بس میں جاتے تھے، بہت سارے لوگ تھے عاشق تھے پیغمبر کے، بہت سارے لوگ تھے محبت کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں کہ بہت سارے لوگ دشمن تھے، سارے مارنے والے دشمن نہیں ہوتے، سارے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے کہ اگر میں پیغمبر کے پاس بھی ہوں تو میں وہاں جا نہیں سکتا، میں عارف خدا نہیں ہو سکتا، توجہ کریں، میں عارف رسول نہیں ہو سکتا۔ آیا محبت نبی جو ہے وہ مجھے اللہ سے ملا دے گی؟ آیا دوستی نبی جو ہے وہ مجھے اللہ سے ملا دے گی یا نہیں؟ اس کے لیے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ جو کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا، یہ ابتغاء کیا چیز ہے؟ یہ مجھے کس چیز کو پکڑنا ہے؟ توجہ کریں، آیا رسول کے کپڑوں کو پکڑنا ہے؟ رسول کے ہاتھ کو پکڑنا ہے؟ کس چیز کو پکڑنا ہے؟ کہنا ہے وسیلوں سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے وسیلہ؟ آیا میں ان سے محبت کرنے لگوں؟ آیا میں ان کے قریب ہو جاؤں، ان کا عاشق ہو جاؤں کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں؟ اگر خطا کی آپ کو ہم اللہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ کون ہے آپ کو پورے مسلمانوں میں جس کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ سارے ہو سکتا ہے محبت نہیں، عاشق کہیں اپنے آپ کو، ہم عاشق رسول ہیں، ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، رسول میں اتنا عشق ہے۔ آپ عارف رسول ہیں؟ رسول اللہ کی صحیح معرفت ہے تو جان دینے کو تو تیار ہے، کیونکہ جان دینا آسان ہوتا ہے، عارف رسول ہونا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے عارف اور عرفان میں بڑا فرق ہے، اسی وجہ سے اس مجاہد کی قربانی اتنی نہیں ہے۔ توجہ کریں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ آپ دیکھیں ظاہری طور پہ کوئی ربط دکھائی نہیں دے گا بات کا، آپ نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق، ایک ضربت علی کی عبادت معرفت کے بغیر ہوتی ہے یا معرفت کے ساتھ ہوتی ہے؟
کہ وہ ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری ہو. یہ تو ضربت علی کا ہے، اور جو عبادتیں وہ تو الگ ہے، اور ہم اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم بتا سکتے کہ علی کے سجدے کی کیا اہمیت ہے. اور یہ بھی ہمیں اس وجہ سے پتہ چل گیا کہ پیغمبر نے بتا دیا. اگر پیغمبر نہ بتاتے تو ہمیں علی کی ضربت کی طاقت کا اندازہ ہو نہیں سکتا. توجہ کی آپ نے. انشاءاللہ کل بات کریں گے مزید کہ وہ کیا چیز ہے، اور پھر خود سنت کیا ہے در حقیقت، اور اس کی کیا اقسام ہیں، اور کس طرح سے ہم اس سے وابستہ ہو سکتے ہیں. بس عزیزان محترم، ماہ سفر اہل بیت علیہ السلام کے گھر والے اس مہینے میں اسیر، یہ اسارت کا مہینہ. امام علی مقام کا جو جہاد تھا وہ ماہ محرم میں ختم ہو گیا، عاشورہ میں، اور اس کے بعد پھر امام کی بہن کا جہاد شروع ہو گیا، اور سید سجاد کا جہاد شروع ہو گیا، پھر کربلا والوں کا جہاد شروع ہو گیا. امام سے بڑی محبت کرتے تھے سارے ہی افراد، اور وہ وقت ہمیشہ ذہن میں رہتا تھا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جناب فاطمہ یہ پوچھ رہی تھی، بابا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، اے بیٹی ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، اور آنے کے بعد مجھے شہادت حسین کی خبر دی ہے. اے بیٹی یہ بیٹا حسین کربلا کے اندر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. عزیزان محترم، امام علی مقام نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں، بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی محبت کرتے تھے. امام اپنے سارے ہی فرزندوں سے محبت کرتے تھے. امام علی اکبر سے بڑی محبت کرتے تھے، راتوں کو سوتے نہ تھے. جب سے علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی امام جاگتے رہتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا ہونے والا بیٹا پیغمبر کی شبیہ بہت زیادہ ہے. عزیزان محترم، خدا نہ کرے کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے. حسین نے وہ ستم دیکھے ہیں کہ اپنے جوان بیٹے کو ایڑیے رگڑتے ہوئے دیکھا اور اس حالت میں آپ نے برچھی نکالی. ہاں عزیزان محترم، خدا نہ کرے کہ کوئی باپ اس طرح سے مجبور کر دیا جائے کہ ننھے ششماہے کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر کفار سے پانی مانگ رہا ہو. کوئی ہے تم میں کوئی ہے جو میرے ششماہے کو پانی پلا دے؟ عزیزان محترم، یہ وقت اتنا شدید تھا حسین ابن علی پر کہ امام علی مقام نے شیعوں کو یاد کیا. آپ نے فرمایا، اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا مولا کس طرح سے ارے عالم غربت میں پانی مانگ رہا تھا مگر کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. شیعتی ماں ان شربتم معذب فاذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فاندبونی. اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لینا. اور شیعو جب تمہیں پتہ چلے کوئی غریب ارے بے وطن ہو کر وطن سے دور مارا گیا تو اپنے مولا کو یاد کر لینا. تمہارا مولا عالم غربت میں مارا گیا. وانا سبت الذی بغیر جرم قاتلونی. اے شیعو مجھے بغیر کسی جرم کے مار دیا گیا. وانا الذی وانا قتیل الابرار. اے شیعو مجھے رلا رلا کے مارا گیا. اے شیعو میں کبھی اکبر کے جنازے پہ رویا، کبھی عباس کے جنازے پہ رویا، کبھی اصغر کے جنازے پہ رویا، کبھی قاسم کے جنازے پہ رویا. عزیزان محترم، بڑی محبت کرتے تھے
کربلا کے، کہا بہن میری بچی کا خیال رکھنا، اسے میرے بغیر نیند نہیں آتی۔ عزیزان محترم، عاشور کے دن شام غریبہ میں ارے جب حسین قتل ہو گئے، ہمارا علی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، ہر خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بچی ایک خیمے سے نکلی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بابا بابا کر رہی تھی۔ مجھے اس بچی پہ ترس آ گیا، میں قریب گیا، اب جو قریب گیا اب اس بچی کی آگ بجھاؤں، ارے یہ بچی خوف سے زمین پہ منہ کے بل گر گئی۔ ایک مرتبہ میں جیسے قریب گیا بچی کھڑی ہو گئی، اے شیر میرے قریب نہ آنا، میں عباس کی بھتیجی ہوں، اے شیر میرے قریب نہ آنا، میں اکبر کی بہن ہوں۔ ارے ایک مرتبہ علی کہتا ہے میں نے کہا بی بی میں تو دامن کی آگ بجھانے آیا تھا، بس یہ سنا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ارے شیر دامن کو چھوڑ، مجھے اتنا بتا دے ارے نجف کا راستہ کدھر ہے، بس یہ سنا۔ علی کہتا ہے میں نے پوچھا ارے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی، کہا نجف میں میرے دادا رہتے ہیں، میں دادا کو بتاؤں گی۔ دادا ارے بابا کی شہادت کے بعد میرے تماچے لگے، دو چن گئے، پھوپھیوں کی چادریں اٹھ گئی۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ صاحبان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سے اس عظیم شان عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ تمام مومنین جہاں کہیں بھی مشغول جہاد ہیں ان سب کے جہاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ دشمنان اہل بیت اگر لائق ہدایت نہیں ہے نابود فرما۔ بار الہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ بار الہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ بار الہ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آبائی سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ جو لوگ حج و زیارت کو متمنی ہیں ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ زائران امام علی مقام حضرت امام حسین کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام اصل کے ظہور میں اور ان کے ظہور میں جینے کی اور بہترین انداز میں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس سا دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، عباس بولیں
खैर नहीं है। अब्बास का दुनिया में कोई शेर नहीं है। अब्बास का दुनिया में कोई शेर नहीं है। पानी वक्त चाहिए मासूम की खातिर, पानी ही वक्त चाहिए मासूम की खातिर। तुमसे तो मेरा कोई कुछ बैर नहीं है। अब्बास सा दुनिया में कोई शेर नहीं है। मर्जी खुदावा दुह बरना सकीना, मर्जी खुदावा दुह बरना सकीना। पानी के तोलाने में कोई देर नहीं है। अब्बास का दुनिया कोई शेर नहीं है। मर्जी खुदावा दुह वरना सकीना, मर्जी खुदावा दुह वरना सकीना। पानी के तोलाने में कोई देर नहीं है। शबीर पुकारे मेरे अब्बास से अलमगा, शबीर पुकारे मेरे अब्बास से अलमगा। क्यों रोकता जमीन पर ये मेरा पैर नहीं है। अब्बास का दुनिया में कोई शेर नहीं। दुर्रों के जख्म शाम के, दुर्रों के जख्म शाम की सौगात लाए हैं। 40वें को बाप के सज्जाद गाए हैं। 40वें को बाप के सज्जाद गाए हैं। 40वें को बाप के सज्जाद गाए हैं। दुर्रों के जख्म शाम की, दुर्रों के जख्म शाम की सौगात लाए हैं। 40वें को बाप के सज्जाद लाए हैं। 40वें को बाप के सज्जाद लाए हैं। इस तरह रोई बीबियां लाशों के दरमियां,
बेटा वतन को जाते हैं मिलने को आए हैं 40 रुपए को बाप के साजाद आए हैं 40 रुपए को बाप के साजाद आए हैं चहलुम है आज कर वो बला मैं हुसैन का चहलुम है आज कर वो बला मैं हुसैन का बादल गमो अलम के ज़माने पे छाए हैं 40 रुपए को बाप के साजाद आए हैं 40 रुपए को बाप के साजाद आए हैं आबिद नबी की गाल पे गुजरी क़यामतें आबिद नबी की गाल पे गुजरी क़यामतें लेकिन कदम जरा भी नहीं डगमगाए हैं 40 रुपए को बाप के साजाद आए हैं 40 रुपए को बाप के साजाद आए कब्रें बना रहे हैं सज्जाद 72 की कब्रें बना रहे हैं सज्जाद 72 की कब्रें बना रहे हैं सज्जाद 72 की तदफीन हो रही है तदफीन हो रही है शब्बीर के लश्कर की कब्रें बना रहे हैं सज्जाद 72 की कब्रें बना रहे हैं सज्जाद 72 की करबो बला में हर सू फर्श अज़ाब बिछा है करबो बला में हर सू फर्श अज़ाब बिछा है मक़तल में बेकसों का 40वां बपा है मक़तल में बेकसों का 40वां बपा है नाला को नाफिजा है नाला को नाफिजा है गुर्बत पे भरे घर की कब्र बना रहे हैं सज्जाद 72 की कब्र बना रहे हैं सज्जाद 72 की हाय कब्र हुसैन पर थी ज़ैनब की आहुज़ारे
پیردا تھی اور یہاں تھے دھوپ میں تم اور مجھ پہ یہ جفا تھی اور یہاں تھے دھوپ میں تم اور مجھ پہ یہ جفا تھی میں ڈھانپتے تھی لاشا محتاج تھی چادر کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی یہ تربت اکبر پہ لیلا نے کیے نالے وہ غم ہے دیا ماں کو 18 برس والے دیا ماں کو 18 برس والے آنکھوں سے نہیں جاتی صورت علی اکبر کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی بے شیر کی لحد پر بولی رباب رو کر بتلاؤ مجھے بیٹا ناراض ہوئے کیوں کر مجھے بیٹا ناراض ہوئے کیوں کر اے لال چلے آغوش میں مادر کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی یہ تربت قاسم پہ فروا نے کیا نوحہ ماں آئی ہے ملنے کو اے ابن حسن بیٹا آئی ہے ملنے کو اے ابن حسن بیٹا میں چوم بھی نہ پائی لاش اپنے گلے تر کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی قبر بنا رہے ہیں سجاد 72 کی گوہر در زہرا کے خادم کا میں خادم ہوں گوہر در زہرا کے خادم کا میں خادم ہوں زہرا کے گھرانے کا ادنا سا ملازم ہوں زہرا کے گھرانے کا ادنا سا ملازم ہوں روداد غم لکھی ہے روداد غم لکھی ہے زہرا کے بھرے گھر کی قبر بنا رہے ہیں سجاد